پاکستان کے مغرب میں 3 ملک چھوڑ کر بحیرہ روم کے کنارے یہ ملک آباد ہے۔ 1948 تک یہ سارا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، مگر آج اس میں 2 ملک بن چکے ہیں، اسرائیل اور فلسطین۔ اس کے مشرقی حصے کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، جبکہ مغربی حصے کو غزہ اسٹرپ۔ اب یہ نقشہ غور سے دیکھیں۔ غزہ کے ساؤتھ میں ہے مصر، ویسٹ میں سمندر ہے جو کہ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، جبکہ باقی کے 2 بارڈرز اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس کے جنوبی مقام رافع سے شمال میں بیت حنون تک اگر گاڑی چلائیں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ غزہ کی پوری پٹی کو 5 انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں نارتھ غزہ، غزہ سٹی، دیر البالہ، خان یونس اور رفح شامل ہیں۔ غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر پریزن بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ غزہ کی اس پٹی کی لمبائی 41 کلومیٹر جبکہ چوڑائی 6 سے 12 کلومیٹر ہے اور ٹوٹل رقبہ صرف 365 کلومیٹر ہے۔ غزہ کی 7 لینڈ کراسنگز ہیں، جن میں سے یہ جو 4 ہیں یہ مستقل طور پر بند رہتی ہیں۔ اب یہ بیت حنون یا اریز کراسنگ کو اسرائیل، جبکہ بقیہ جو 2 مصر کے ساتھ ہیں، رافع اور کلیم شلوم، ان کو مصر کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تینوں کراسنگز ایکسیپشنل ہیومینیٹیرین پرابلمز میں ہی کھولی جاتی ہیں، یعنی نہ کھلنے کے برابر۔ بلاکٹ کی وجہ سے غزہ کے شہری باہر کی دنیا سے کٹ آف ہی رہتے ہیں۔ غزہ کو اس وجہ سے ایکسٹریم ڈرنکنگ واٹر شارٹیج، پاور کرائسس، پیرالائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشنل سیٹ اپ، 56% پاورٹی ریٹ، 43% ان ایمپلائمنٹ ریٹ اور اس جیسے کئی مسائل کا شکار ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اعلان کردہ تنازع والے علاقے میں کاشتکاری پر پابندی کے باعث غزہ کی اناج کی پیداوار میں 75,000 ٹن کمی واقع ہوئی ہے۔ سمندر میں ماہی گیری کی بھی محدود اجازت ہے۔ یہ جو سمندری ٹیریٹری ہے، ادھر آپ 6 ناٹیکل مائلز جبکہ ادھر 15 ناٹیکل مائلز تک ماہی گیری کی لمٹ ہے۔ اس سے آگے غلطی سے بھی جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ 2020 میں اقوام متحدہ کی کنٹری ٹیم نے غزہ کو رہنے کے لیے ناموزوں جگہ قرار دیا، یعنی یہاں انسانوں کا رہنا ناممکن ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزہ کیسے اوپن ایئر پریزن ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ غزہ انتہائی گنجان آباد ہے، یعنی صرف 365 کلومیٹر رقبے میں تقریباً 23 لاکھ لوگ بستے ہیں، جن میں سے 65% وہ پناہ گزین ہیں جنہیں اسرائیل نے بے گھر کر دیا ہے اور وہ پناہ لینے کے لیے غزہ میں مقیم ہیں۔ فلسطین میں 2 بڑی پارٹیز ہیں، حماس اور فتح ویسٹ بینک کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ غزہ کی پٹی پر حماس کی حکومت ہے، لیکن در حقیقت غزہ کی لینڈ، واٹر، ٹیریٹوریل واٹر اور ایئر سپیس کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے۔ غزہ ٹوٹلی اسرائیل پر ڈیپینڈنٹ ہے، واٹر، بجلی، ٹیلی کمیونیکیشن، میڈیکل کیئر اور باقی اسینشل سروسز کے لیے۔ پچھلی 2 دہائیوں میں اسرائیل نے غزہ پر کئی بڑے حملے کیے، جن میں ہزاروں گھر، مساجد اور اسکول تباہ ہو گئے، ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل غزہ کو ہی کیوں نشانہ بناتا ہے؟ اس کی وجہ ہے حماس۔ 1988 میں فتح ایک سافٹ پولیٹیکل پارٹی بن گئی۔ 1993 میں اسرائیل کے ساتھ اوسلو اکارڈ کے نام سے پیس ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ اسٹیٹ اسرائیل کو ریکگنائز کرتی ہے اور یہ مل جل کر رہنے کی سوچ پر یقین رکھتی ہے۔ اس وجہ سے کسی حد تک اسرائیل بھی اس کو ٹالریٹ کرتا ہے اور یہ بین الاقوامی سطح پر بھی تسلیم کی جاتی ہے، جبکہ حماس ایک عسکریت پسند سوچ کی حامل پولیٹیکل پارٹی ہے جو اسرائیل کو بالکل ریکگنائز نہیں کرتی اور لڑ کر آزادی لینے پر یقین رکھتی ہے اور 1968 والے فلسطین میپ کو ریسٹور کرنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ حماس کی 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں حماس کے خلاف ہیں۔ اسی تناظر میں غزہ کی پٹی پر اتنی سختی کی جاتی ہے کہ وہ ایک اوپن ایئر جیل مانی جاتی ہے۔